اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. درود پڑھی محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین، میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام بہنوں، آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع سخن نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز ایک اہم فریضہ ہے کہ جس کی ادائیگی تمام مسلمانوں پر واجب ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مسلمان دن میں 5 مرتبہ خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ایک ایسی مہم عبادت ہے، نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، نماز ایک ایسی امپورٹنٹ عبادت ہے جو ہم گناہ گاروں کو، ہم خطا کاروں کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلی چیز جو میں یہاں واضح کرتی چلوں وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی امپورٹنس کیا ہے، نماز کی ویلیو کیا ہے. واٹ از دی امپورٹنس آف صلاۃ، واٹ از دی ویلیو آف صلاۃ. تو اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کے سامنے اس شخصیت کی حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں جو مقصد تخلیق کائنات ہے، علت غایہ ممکنات ہے، آمنہ کا چاند ہے، دعائے ابراہیم ہے، نسل اسماعیل ہے، جو یاسین ہے، طٰہٰ ہے، سید ہے، جواد ہے، وما ینطق عن الہویٰ کا شاہ سوار ہے، اور 1,24,000 انبیاء کا امام ہے. ان کے لب اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ان کے لبھائے مبارک سے نکلی ہوئی حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی علی محمد وعلی محمد. رسول خدا نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا مہم رکن ہے، نماز دین کا امپورٹنٹ رکن ہے، نماز دین کا موسٹ امپورٹنٹ رکن ہے، نماز دین کا ضروری رکن ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا عمود ہے. ان قبلت قبل ما سواها
سواہا کہ اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو باقی تمام اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اور اگر یہ نماز رد ہو گئی تو باقی تمام اعمال بھی رد ہو جائیں گے. میں آپ کے سامنے اس حدیث کی وضاحت کے لیے ایک مثال بیان کرنا چاہتی ہوں. درود پڑھی محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم. کہ جس طرح سے ایک شخص بیرون ملک جا رہا ہو اور اس کے پاس اس کا پاسپورٹ موجود نہ ہو، اور اگر ہو تو جعلی ہو. اب اگرچہ وہ اپنے ساتھ کتنا ہی مقدس ترین سامان کیوں نہ لے کر جا رہا ہو، چاہے وہ اپنے ساتھ قرآن مجید لے کر جا رہا ہو، صحیفہ سجادیہ لے کر جا رہا ہو، حرز جواد لے کر جا رہا ہو، ناد علی کی تسبیح لے کر جا رہا ہو، خاک شفا کا سجدے گاہ لے کر جا رہا ہو، امام ضامن لے کر جا رہا ہو، عقیق کی انگوٹھی لے کر جا رہا ہو، اسے بارڈر کراس کرنے نہیں دیا جائے گا. اس کا سارا سامان رد کر دیا جائے گا. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اب یہاں پر سوچنے کی بات تو ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہاں پر تدبر کرنے کی بات تو ہے. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، اب یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات تو ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کا سارا سامان رد کر دیا جائے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے، اس کا پرپز یہ ہے کہ جو اس کے سفر کا عمود تھا، جو اس کے سفر کا اصلی رکن تھا، یعنی جو اس کا پاسپورٹ تھا، وہی جعلی تھا. اب قرآن بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتا، صحیفہ سجادیہ بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتی، ناد علی کی تسبیح بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتی، حرز جواد بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتا، نہج البلاغہ بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتی، خاک شفا کا سجدے گاہ بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتا، عقیق کی انگوٹھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتی. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو ایک ٹیچی لیں، اس میں مقدس ترین سامان رکھے، ہاتھوں میں عقیق کی انگوٹھی پہن لے، ناد علی کی تسبیح پکڑ لے، حرز جواد پہن لے، امام ضامن پہن لے، اور پاسپورٹ کے بغیر امریکہ جا کر دکھائیں. تو نہیں، آپ کبھی بھی پاسپورٹ کے بغیر بارڈر کراس نہیں کر سکتے. تو میری بات پر یقین کر لیں کہ جب آپ دنیا کی چھوٹی سی گزرگاہ سے پاسپورٹ کے بغیر نہیں گزر سکتے تو روز محشر، روز حشر، روز جزا و سزا، روز حساب و کتاب کے دن، جب آپ پروردگار کی بارگاہ میں اپنی عزاداری لے کر جائیں گے، اپنا ماتم لے کر جائیں گے، اپنی سخاوتیں لے کر جائیں گے، اپنی عبادتیں لے کر جائیں گے، اپنی تلاوتیں لے کر جائیں گے، لیکن جس میں اہم رکن ہے وہ نماز ہے. اگر نماز ہی رد ہو گئی تو باقی تمام اعمال بھی رد ہو جائیں گے، اور اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو باقی تمام اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. اس حدیث کی مزید وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک سادہ سی مثال بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جس سے آپ سب آشنا ہے. جس طرح سوئی اور دھاگے کا آپس میں تعلق ہے، بالکل اسی طرح سے نماز کا اور بقیہ عبادات کا بھی تعلق ہے. ہم جب کپڑے سیتے ہیں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سوئی کپڑے کی جس جگہ سے گزرتی ہے، دھاگا بھی وہیں سے گزرتا ہے، اور جہاں سوئی رک جاتی ہے وہاں دھاگا بھی رک جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جہاں ہماری نماز رک جاتی ہے وہاں ہمارے بقیہ تمام اعمال بھی رک جاتے ہیں، اور جہاں ہماری نماز قبول ہو جاتی ہے وہاں ہمارے بقیہ تمام اعمال بھی قبول ہو جاتے ہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم.
بنی الاسلام علی خمستی اشیاء علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ. فقال زرارة فقلت أي شيء من ذلك أفضل؟ فقال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمستی اشیاء کہ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. کون کون سے؟ علی الصلاۃ پہلی نماز، والزکاۃ دوسری زکوٰۃ، والحج تیسری حج، والصوم چوتھا روزہ، والولایہ اور 5ویں ولایت. تو امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دین کے پہلا ارکان ہے بنیادی وہ نماز ہے. جہاں ہماری نماز قبول ہوگی وہاں ہمارے باقی تمام اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی. آواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. تو جہاں میں نے آپ کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث سے نماز کی اہمیت کو واضح کیا، وہاں پر میں یہ بھی بیان کرتی چلوں کہ نماز کے فائدے کیا ہیں. تو نماز کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز ایروپلین کا کام کرتی ہے. جس طرح سے ایک ایروپلین زمین سے انسانوں کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان جو کہ خطا کار ہے، انسان جو کہ گناہ گار ہے، انسان جو کہ ادنا ہے، انسان جو کہ حقیر ہے، انسان جو کہ مسکین ہے، انسان جو کہ لاچار ہے، انسان جو کہ حقیر ہے، اور وہ پروردگار جو قادر مطلق ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو رب العالمین ہے، جو غنی عن العالمین ہے. اب نماز میں یہ طاقت ہے، نماز میں یہ پاور ہے، نماز میں یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ اس حقیر کو اٹھاتی ہے اور اس قوی سے ملا دیتی ہے، اس ذلیل کو اٹھاتی ہے، عزیز سے ملا دیتی ہے، اس مسکین کو اٹھاتی ہے اور پروردگار سے ملا دیتی ہے. اور نماز میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس عبد کو اٹھاتی ہے اور معبود سے ملا دیتی ہے. یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مناجات امیر المومنین علیہ السلام میں مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ نماز وہ ہے جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، مملوک کو مالک سے ملا دیتی ہے، مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، مرزوق کو رازق سے ملا دیتی ہے، مرحوم کو رحمان سے ملا دیتی ہے، مذنب کو غفار سے ملا دیتی ہے، خطا کار کو ستار سے ملا دیتی ہے، مغلوب کو غالب سے ملا دیتی ہے، محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے، طالب کو مطلوب سے ملا دیتی ہے، صغیر کو کبیر سے ملا دیتی ہے، ذلیل کو عزیز سے ملا دیتی ہے، ضعیف کو قوی سے ملا دیتی ہے. اور نماز وہ ہے جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، سائل کو معطی سے ملا دیتی ہے. نماز وہ ہے جو خاک نشینوں کو مصلی سے اٹھاتی ہے اور رب ذوالجلال والاکرام سے ملا دیتی ہے. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی. آواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. پروردگار سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ انسان زمین میں جو کچھ ہے
تیرے لیے ہے۔ پھر خدا سورہ جاسیہ میں ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اے انسان تیرے لیے ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ چرند تیرے لیے ہے، یہ پرند تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہے، یہ پھول تیرے لیے ہے، یہ کہکشائیں تیرے لیے ہے، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تیرے لیے ہے۔ تو جب یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے تو سوچنے کی بات ہے انسان کس کے لیے ہے۔ پروردگار سورہ زاریات میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہے، یہ پھول تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ چرند تیرے لیے ہے، یہ پرند تیرے لیے ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو فقط اور فقط میرے لیے ہے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تو خدا فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو فقط اور فقط میرے لیے ہے۔ بقول حکیم امت علامہ محمد اقبال کے نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے قرار کے لیے، نگاہیں بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، یہی رختے سفر ہے میرے کارواں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تم نماز بندگی خدا کا ذریعہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز انسان کو ناقص سے کامل تک لے جاتی ہے، انسان کو ذلت سے عزت تک لے جاتی ہے، نماز انسان کو پستی سے بلندی تک لے جاتی ہے، نماز انسان کو زوال سے کمال تک لے جاتی ہے، اور نماز انسان کو خاک سے خدا تک لے جاتی ہے۔ نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے،
نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، نماز جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، زندہ باد زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار بے شمار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ تو نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اب دیکھا جائے انسان جو کہ گناہ گار ہے، جو کہ خطا کار ہے، اب یہ انسان تو خدا تک نہیں جا سکتا، جس طرح سے ایک نجی شخص مسجد میں نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح سے ایک گناہ گار شخص خدا تک نہیں جا سکتا۔ تو نماز ایک غسل کی مانند ہے، جس طرح سے غسل ایک نجی شخص کو پاک بنا کر، طیب بنا کر، طاہر بنا کر، مطہر بنا کر مسجد میں جانے کے قابل بنا دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے نماز بھی انسان کو گناہوں سے پاک بنا کر، طیب بنا کر، طاہر بنا کر، مطہر بنا کر خدا کے قریب جانے کے قابل بنا دیتا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلے محمد وجل فرجہم، کہ نماز گزار کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے۔ اب اس نہر میں غسل کرنے سے اس شخص کے بدن پر کسی بھی طرح کی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح سے جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اس کے دامن میں کسی قسم کا گناہ باقی نہیں رہتا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو خدا تک جانے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، نماز ان رکاوٹوں کو دور کرتی ہے اور انسان کو خدا تک لے جاتی ہیں۔ محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو خود شناسی کرواتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی علی محمد وعلی محمد
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا فقط اور فقط وہی خدا تک جا سکتا ہے، فقط اور فقط وہی پروردگار کی شناخت کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کیسے انسان کو خود شناسی کرواتی ہے؟ تو نماز، جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز اسے تقاضا یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، اپنے ہاتھوں کو اونچا کرے، یعنی رفع یدین کرے، اور پھر کہے اللہ اکبر۔ یہ ہاتھوں کا بلند کرنا، یہ ہاتھوں کا اونچا کرنا، یعنی یہ رفع یدین کرنا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ کوئی روٹین نہیں ہے۔ درود پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ تو جب کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو نماز اسے تقاضا یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہے اللہ اکبر۔ یہ ہاتھوں کا بلند کرنا کوئی رسم نہیں ہے، یہ ہاتھوں کا بلند کرنا کوئی عادت نہیں ہے، یہ ہاتھوں کا بلند کرنا کوئی روٹین نہیں ہے، بلکہ یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے نمازیوں کے لیے کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے دراصل وہ یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار، میں نے اپنے ہاتھ ہر شے سے اٹھا لیے ہیں، میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں کسی بھی چیز کا اکبر نہیں ہوں، کوئی بھی چیز میری نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کا مالک ہے تو وہ تو ہے، اگر کسی چیز کا اکبر ہے تو وہ تو ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ وہی وقت ہے کہ جس کی تعلیم مولائے کائنات امیر المؤمنین مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب نے ہمیں دی ہے۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ مولا علی علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین۔ ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ انا عبدکا، اے پروردگار میں عبد ہوں، الضعیف میں ضعیف ہوں، الذلیل میں ذلیل ہوں، الحقیر میں حقیر ہوں، المسکین میں مسکین ہوں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا عبدکا، اے پروردگارا میں عبد ہوں اور تو معبود ہے، الضعیف میں ضعیف ہوں اور تو قوی ہے، الذلیل میں ذلیل ہوں تو عزیز ہے، الحقیر میں حقیر ہوں اور تو قادر مطلق ہے، المسکین میں مسکین ہوں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ ہاتھوں کا بلند کرنا انسان کو انسان کی حیثیت بتاتا ہے، انسان کو انسان کی شناخت کرواتا ہے، اور سب سے بڑی مشکل ہی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر اپنا مقصد بھول جاتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ تو جب وہ اپنی شناخت نہیں کر پاتا تو اپنے پروردگار کی بھی شناخت نہیں کر پاتا۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے یہ جان لیا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، فقط اور فقط وہی خدا تک جا سکتا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں۔
اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہے باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہے باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ بس مومنین، آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، چند جملے مصائب کے عرض کرتی چلوں۔ آج میں آپ کے سامنے جو مصائب بیان کرنا چاہتی ہوں وہ جناب زینب کے مصائب ہیں۔ جناب زینب پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ آپ کا نام ام المصائب پڑ گیا۔ جب امام حسین کا قافلہ مدینے سے روانہ ہونے لگا تو جناب زینب بھیا کے پاس آئیں اور آ کر فرمایا، بھیا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ امام نے فرمایا، بہنا آپ تو شریعت کی آغوش میں پلی ہیں، آپ تو شریعت کی ملکہ ہیں، آپ جانتی ہیں کہ زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ عزادارو، کربلا میں ہر جگہ شریعت کی پاسداری ملے گی، ہر جگہ شریعت کا احترام ملے گا۔ یہ سن کر جناب زینب اپنے گھر جاتی ہیں اور گھر میں جا کر کونے میں خاک پر بیٹھ جاتی ہیں۔ جناب عبداللہ تشریف لاتے ہیں۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ زینب آپ خاک پر کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ تو علی کی بیٹی ہیں، آپ کائنات کی ملکہ ہیں، آپ خاک پر کیوں بیٹھی ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہیں، عبداللہ آج میں علی کی بیٹی بن کر نہیں، آج میں ایک سوالی بن کر خاک پر بیٹھی ہوں۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ زینب کیا بات ہے؟ جناب زینب فرماتی ہیں کہ عبداللہ آپ تو جانتے ہیں کہ کل امام حسین کا قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے۔ عبداللہ میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر آپ مجھے قافلے میں شریک ہونے کی اجازت دیں گے تو میں شریک ہو جاؤں گی، اور اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نانا کی شریعت سے آشنا ہوں کہ زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔
یہ جناب زینب نے کہا کہ میں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں قافلہ حسینی میں شریک ہو جاؤں گی، اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، بس اتنا کہتی ہوں کہ ادھر حسین کا قافلہ مدینے سے نکلے گا اور ادھر زینب کا جنازہ اٹھے گا۔ بہن بھائی کی یہ محبت دیکھ کر جناب زینب کو اجازت دے دی اور جناب زینب قافلہ حسینی میں شریک ہو گئی۔ جب امام حسین کا قافلہ چلا، ابھی قافلہ کچھ دور ہی پہنچا تھا کہ دور سے 2 گھڑ سوار آتے دکھائی دیے۔ امام نے فرمایا کہ قافلے کو روک دیا جائے۔ جب قافلہ رکا تو امام نے دیکھا وہ 2 گھڑ سوار اونو محمد تھے۔ انہوں نے خط جناب زینب کو دیا۔ اس خط میں جناب عبداللہ کی طرف سے لکھا تھا کہ زینب میں خود تو نہیں آ سکا مگر میں اپنے 2 لال بھیج رہا ہوں۔ کربلا کے بن میں فاطمہ زہرا کے لال پر کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو ایک بیٹا اپنی طرف سے قربان کر دینا اور ایک بیٹا میری طرف سے قربان کر دینا۔ بس عزادارو، کربلا کے بن میں وہ مشکل گھڑی آ گئی جب سید الشہداء سید سجاد کے خیمے میں آئے اور امامت کی امانتیں ان کے سپرد کی اور وصیتیں کی تو جناب زینب سن رہی تھی۔ جناب زینب نے یہ وصیتیں سن کر کہا کہ بھیا آپ کی وصیتوں سے تو لگتا ہے کہ آج آخری شب ہے، کل جدائی ہو جائے گی۔ امام عالی مقام بہن کو یہ تو نہ کہہ سکے کہ ہاں بہنا کل میں شہید ہو جاؤں گا، مگر فرمانے لگے کہ بہنا ہمارے نانا ہم سے افضل تھے، اب وہ ہمیں نہیں رہے، ہمارے بابا ہم سے افضل تھے، اب وہ ہمیں نہیں رہے، ہماری ماں ہم سے افضل تھی، اب وہ ہمیں نہیں رہی، ہمارے بھائی ہم سے افضل تھے، اب وہ ہمیں نہیں رہے۔ بہنا جب آپ نے ان سب کی شہادتوں پر صبر کر لیا تو کل میری شہادت پر بھی صبر کر لینا۔ تاریخ کہتی ہے امام نے یہ جملے تو کہہ دیے مگر جناب زینب نے ایک نوحہ بلند کیا اور فریاد کرنے لگی، الیوم مات جدی محمد المصطفیٰ، الیوم مات ابی علی المرتضیٰ، الیوم ماتت امی فاطمۃ الزہراء، الیوم مات آقی الحسن المجتبیٰ۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا آج کا دن میرے لیے کسی بڑی مصیبت سے کم نہیں، بھیا آج کے دن تو میرے لیے میرے نانا رسول اللہ مارے گئے، آج کے دن تو میرے لیے میرے بابا علی بھی مارے گئے، آج کے دن تو میرے لیے میری ماں فاطمہ بھی ماری گئی، آج کے دن تو میرے لیے میرے بھائی حسن بھی مارے گئے۔ عزاداروں یہ واحد موقع تھا کربلا کے بن میں کہ جناب زینب پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور جناب زینب بے ہوش ہو گئی۔ سید الشہداء ہوش میں لاتے تو کیسے لاتے، تاریخ میں کچھ نہیں ملتا، بس اتنا ملتا ہے امام نے فرمایا انا قتیل الابرار، اے میرے شیعوں مجھے رلا رلا کر مارا گیا، کبھی عباس کے بازو کٹے تو میں رویا، کبھی اونو محمد کے گلے کٹے تو میں رویا، کبھی قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہوا تو میں رویا، اور کبھی زینب کو بیدار کرنے کے لیے رویا۔ پانی تو نہیں تھا، شاید امام نے اس لیے چند آنسو بہائے ہوں گے کہ جس سے جناب زینب ہوش میں آ گئی۔ جب جناب زینب ہوش میں آئی تو امام نے فرمایا بہنا میں تو کل تک اس قافلے کی سپہ سالاری کروں گا، کل میرا عہد پورا ہو جائے گا، بہنا اس قافلے کو منزل مقصود تک آپ نے لے کر جانا ہے، کوفے کے بازاروں میں خطبے آپ نے دینے ہیں، شام کے بازار میں خطبے آپ نے دینے ہیں، سکینہ کو تسلی آپ نے دینی ہے، سید سجاد کو سہارا آپ نے
قافلے کی سپہ سالاری کون کرے گا؟ اس قافلے کو منزل مقصود تک کون لے کر جائے گا؟ سکینہ کو تسلی کون دے گا؟ سید سجاد کو سہارا کون دے گا؟ کلثوم کو کون سنبھالے گا؟ بہنا، آسان منزل تو میں نے طے کر لی، اب مشکل منزل آپ نے طے کرنی ہے۔ تاریخ کہتی ہے امام کی اس بیان کے بعد بنت علی میں اتنی شجاعت آ گئی، اتنی دلیری آ گئی کہ روتی تو رہی مگر بے ہوش نہ ہوئی۔ جناب عباس کے بازو کٹے، خالی علم خیمے میں آیا، علم کو تھام کر روتی تو رہی مگر بے ہوش نہ ہوئی۔ جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہوا، لاشے کو دیکھ کر روتی تو رہی مگر بے ہوش نہیں ہوئی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جناب زینب روتی بھی نہیں ہے، اور وہ یہ وقت ہے کہ جب امام حسین اور محمد کے لاشیں لاتے ہیں اور آ کر جناب زینب کو آواز دیتے ہیں کہ بہنا دیکھو آپ کے شہزادوں نے کس طرح قربانی دی، بیٹوں کی لاش پر گئیں مگر روئی نہیں۔ عزادارو، اس سے بھی مشکل منزل جناب زینب نے طے کرنی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تو آواز دینے لگے علیکہ منی السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کرو۔ امام چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ بیٹا علی اکبر، تیری شہادت سے میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ امام علی اکبر کے لاشے پہ پہنچتے ہیں، لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں مگر لاشا نہیں اٹھتا۔ امام دوبارہ لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں مگر لاشا نہیں اٹھتا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جناب زینب خیمے سے باہر آ جاتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ بہنا، میرے ہوتے ہوئے آپ خیمے سے باہر نہیں آ سکتی، میرے ہوتے ہوئے آپ خیمے سے باہر نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام نے بتایا ہے کہ جناب زینب خیمے سے باہر اس لیے آئی کہ کہیں بھائی کی روح پرواز نہ کر جائے۔ اسی منظر کو ایک شاعر نے جناب زینب کی زبانی یوں بیان کیا ہے: لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار سے دعا ہے، پروردگارا بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ۔ اے پروردگارا، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگارا، جو بے اولاد ہے انہیں جناب اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے پروردگارا، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے پروردگارا، جو لوگ قیدی ہیں امام موسیٰ کاظم کی قید کے صدقے میں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ اے پروردگارا، جو لوگ بے گھر ہیں انہیں مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں اپنے اپنے گھر عطا فرما۔ اے پروردگارا، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اے پروردگارا، ہمارے استاد محترم آغا سید شہباز حیدر نقوی کو طول عمر عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔